ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو عنوان ہے وہ یہ کہ شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے، بیویوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں جن کا ادا کرنا ایک شوہر پر لازم ہے، ضروری ہے۔ حقوق الزوجین پہلا پارٹ اس کا ہو چکا ہے، یہ دوسرا پارٹ ہے۔ محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ بیویوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ اب اس خطبہ جمعہ میں شوہروں کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جن کا ادا کرنا ایک شوہر پر لازم ہے، ضروری ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز شوہر پر جو پہلا حق ہے بیوی کا وہ یہ کہ مہر ادا کرنا، نکاح میں مہر کا ادا کرنا لازم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَيَنطِقْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، رضامندی کے ساتھ دے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے
کچھ مہر چھوڑ دیتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں، تو انہیں خوشی کے ساتھ کھا لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رب العالمین کے حکم کی تکمیل کے لیے مہر کا ادا کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ آج معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض افراد عورت پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے مہر ادا نہیں کرتے، بلکہ زبردستی معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، معاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر عورت اس پر راضی نہیں ہوتی تو طرح طرح کے ظلم و ستم اس پر ڈھائے جاتے ہیں اس پر۔ یہ بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة على ما قل من المہر او کثر لیس فی نفسه ان یؤدی الیہا حقها خدعها فمات ولم یؤدی الیہا حقها لقی اللہ یوم القیامت وہو زان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی آدمی کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کر لیتا ہے اور اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا حق نہیں دے گا، حق مہر ادا نہیں کرے گا، تو گویا کہ اس نے عورت کو دھوکہ دیا، وہ عورت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اور اگر وہ مہر ادا نہیں کرتا، عورت کا حق ادا نہیں کرتا، حق مہر نہیں دیتا، اور اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے، روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ زانی ہوگا، زانیوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ اسے شامل کرے گا، زانی بن کر روز قیامت اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا۔ تو آپ سوچیں، مہر کا ادا نہ کرنا یا مہر کو مکمل طور پر زبردستی معاف کروا لینا، یہ بڑا جرم ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حق مہر جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح حق مہر کے سلسلے میں ہمیں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حق مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے، یہ انسان کی مالی حیثیت پر ڈیپینڈ ہے، یعنی جو انسان مالی اعتبار سے اونچا ہے، اچھا ہے، تو اپنے مالی اعتبار سے اپنے مال کا لحاظ کرتے ہوئے حق مہر ادا کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے انہوں نے نکاح کرنے کا اظہار کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التمس ولو خاتم من حدید، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ایک لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو ضرور لاؤ جو تم بطور مہر ادا کرو، حق مہر ادا کرو، ایک لوہے کی انگوٹھی لاؤ۔ ان کے پاس وہ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا قرآن مجید کی صورتیں تمہیں یاد ہیں، کچھ صورتیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو صورتیں تمہیں یاد ہیں انہی صورتوں کو تم اپنی بیویوں کو یہ صورتیں سکھانا، انہی صورتوں کے عوض میں بطور مہر میں یہ صورتیں بطور مہر کے طور پر میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، اور اسی کے عوض میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ نکاح کے بعد تم جو صورتیں تمہیں یاد ہیں اپنی بیوی کو ضرور سکھانا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے، آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے مہر ادا کرے گا، اور یہ بھی بڑا جرم ہوگا کہ انسان کے پاس حیثیت نہیں ہے لیکن وہ زیادہ سے زیادہ مہر کا وعدہ کر رہا ہے لیکن بعد میں وہ مہر ادا نہیں کر رہا ہے، یا پھر زندگی میں کئی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسا مناسب نہیں ہے۔
اسی لیے انسان کو جتنی اس کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے، اتنا ہی مہر اسے ادا کرنا چاہیے۔ مستدرک حاکم بہقی وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصداق ایسرہ، کہ بہترین مہر وہ ہے جسے انسان آسانی کے ساتھ ادا کرے، آسانی کے ساتھ ادا کرے، ایسا مہر سب سے بہترین مہر ہے۔ ہمیں اگر ہم اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو ہمیں ایسا بھی یہ بھی خبریں ملتی ہے کہ بعض سلف نے بہت زیادہ مہر ادا کیا اور بعض نے کم سے کم تر مہر بھی ادا کیا۔ تو نہ زیادہ کی کوئی مقدار متعین ہے، نہ کم کی کوئی مقدار متعین ہے، بلکہ یہ چیز انسان کی مالی حیثیت پر مشتمل ہے۔ جتنا مال اس کے پاس ہے وہ اسی حساب سے مہر ادا کرے گا۔ تو مہر کا ادا کرنا یہ شوہر پر بیوی کا پہلا حق ہے۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ کہ وہ اپنی طاقت اور عرف عام کے مطابق نال و نفقہ کا انتظام کرے، رہائش مہیا کرے اور اس کے جائز اخراجات کو پورا کرے۔ بیوی کو کھلانا پلانا، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا، اس کے جائز اخراجات کو پورا کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم اپنے لیے لباس لاؤ، لباس پہنو تو بیوی کو بھی پہناؤ، اور بیوی کے چہرے پر نہ مارو اور انہیں گالی گلوچ نہ دیا کرو، اور انہیں اگر چھوڑنا ہے تو صرف گھر میں چھوڑو۔ تو محترم سامعین، یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ان میں سے پہلی بات کیا ہے کہ شوہر اگر جیسا کھانا وہ کھاتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو بھی ویسا ہی کھلائے، بیوی کو پہنائے اور اس کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرے۔ یہ ساری شوہر کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، شوہر بیوی کے لیے جو عمل کرتا ہے نیک عمل، ہر ایک عمل کی اللہ قدر کرے گا اور اس پر اللہ اسے اجر دے گا، ثواب دے گا۔ جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اے سعد، یاد رکھنا جو بھی تم اپنی بیوی کے لیے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر دے گا، شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت خالص ہو۔ تمہاری نیت کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا۔ اللہ کو راضی خوش کرنے کے لیے جو بھی خرچ تم اپنے گھر والوں پر کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا، ثواب دے گا۔ آخری جملہ جو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بڑا ہی قابل غور جملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے سعد، ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتا ہے، اس اجر کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا بلکہ اس کا بھی اللہ احترام کرتا ہے، قدر کرتا ہے۔ محترم سامعین، مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ ایک لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے اس ایک لقمے کا اللہ کے پاس اتنا احترام ہے، اتنی قدر ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا بلکہ اس پر بھی اسے اجر عطا کرتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے انسان کو کہ انسان اگر اپنی بیوی کو اچھے سے اچھا کھلاتا ہے، اچھے سے اچھا پہناتا ہے، اس کے لیے بہترین گھر کا انتظام کرتا ہے، اس کی زندگی کو خوشحال بناتا ہے،
تو سوچو اس کا اجر ثواب اللہ کے پاس کتنا زیادہ ہوگا، اس کا احترام اللہ کے پاس کس قدر زیادہ ہوگا۔ تو یقیناً شوہر بیوی پر جو بھی خرچ کرتا ہے، ہر خرچ کرنے پر اللہ اسے اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ لیکن محترم سامعین، ہمیں یہاں پر اس چیز کا بھی لحاظ کرنا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، لیکن اسراف سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے۔ اگر بیوی کی طرف سے ناجائز چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے تو ان چیزوں پر خرچ نہیں کیا جائے گا، صرف جائز اخراجات پر ہم اپنے مال کو اپنی بیویوں کے لیے خرچ کریں گے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہمیں ہماری ذہن میں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا سب سے بہترین خرچ کرنا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ ہے جسے انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ دینار انفقتہ فی رقبہ، ایک دینار جسے تم کسی غلام کو آزاد کرنے کے سلسلے میں خرچ کرتے ہو، وہ دینار تصدقت بہ علی مسکین، ایک وہ دینار جس کے ذریعے سے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، وہ دینار انفقتہ علی اہلک، ایک وہ دینار جسے تم اپنے اہل پر خرچ کرتے ہو، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ حدیث کا آخری جملہ اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، کہ سب سے زیادہ ثواب والا دینار جو انسان خرچ کرتا ہے، سب سے زیادہ ثواب کس پر ملے گا؟ سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جس دینار کو انسان اپنے اہل پر خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اب غور کریں اس حدیث پر، آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، آدمی کسی کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی مسکین پر صدقہ کر رہا ہے، ایک آدمی جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، زیادہ ثواب کس پر ہے؟ جس پر بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا جو روپیہ ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا جو دینار ہے، اس پر زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ لہذا ہمیں اپنے بیوی بچوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں بعض افراد بڑی بے رہ روی کا شکار ہوتے ہیں، گھر میں بیوی کے لیے صحیح انتظام نہیں، بچوں کے لیے صحیح انتظام نہیں، باہر لوگوں پر اپنی تعریف سننے کے لیے خرچ پر خرچ کرتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر بیوی ناراض ہے، بچے ناراض ہیں، بیویوں پر صحیح طور پر خرچ نہیں کیا جا رہا ہے، باہر خرچ کر رہے ہیں، تو محترم سامعین یہ بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے۔ لہذا ہمارے اہل و عیال کا ہمیں خاص طور پر لحاظ کرنا چاہیے خرچ کرنے کے سلسلے میں۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ شوہر کا رہن سہن اچھا ہو، شوہر کا رہن سہن اچھا ہو، شوہر اپنی بیوی کی قدر کرے، اپنی بیوی کا احترام کرے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُ لِنِسَائِهِمْ، بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، گھر میں بیوی کے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، باہر لوگوں کے سامنے بڑا صوفی بنا ہوا ہے، شریف بنا ہوا ہے، نیک آدمی بنا ہوا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کی نگاہوں میں مبغوض آدمی ہے، ناپسندیدہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آدمی کو زیادہ چاہتا ہے؟ جو اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑا ہی بہترین سلوک کیا کرتے تھے۔
ہر ایک کے پاس جاتے اور ان کے احوال کے بارے میں پوچھتے، ان کے احوال کے بارے میں دریافت کرتے، ان کے مسائل کو حل کرتے، جو بھی کمیاں ہوتی اسے پورا کرتے اور ان کی جائز تمناؤں کو مکمل کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری بیویاں ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بھی بری شکایت نہیں کی۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں ہماری عورتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء کہ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ کہ عورت ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اس کے اندر ٹیڑھا پن تو ہوتا ہے۔ اگر اس پر زیادہ سختی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اگر ایسے ہی ڈھیل چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، کبھی سدھار اس میں نہیں آئے گا۔ تو اسے نرمی کے ساتھ سمجھاؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ سمجھاؤ۔ تو محترم سامعین، ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ خوش اخلاق سے پیش آنا ہے، ہماری عورتوں کی قدر کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح شوہر پر بیوی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر اس کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھا رہا ہے، ظلم پر ظلم کر رہا ہے، اس پر پریشانیوں کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ایسی صورت میں اگر عورت مکمل مہر دے کر یا مہر میں سے کچھ دے کر شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح زندگی نہیں گزاروں گی، اگر عورت شوہر کے پریشانیوں کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اگر شوہر اس پر ظلم کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا بلکہ اور اس کی ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھاتا بھی نہیں، اسے پریشان کرتا رہتا ہے، تو بڑا مجرم ہے، اللہ کے پاس مواخذہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے شوہر کا شمار ظالموں میں سے کرے گا۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کسی مصیبت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے شوہر اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ اس پر ظلم کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بیوی خلا کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر پر لازم ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کے اپنے شوہر کی انہوں نے شکایت کی، کہا کہ میں ان کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت پہلے ان سے کہا کہ انہوں نے بطور مہر جو باغ تمہیں دیا ہے کیا تم اسے واپس لوٹاؤ گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے بطور مہر جو باغ انہیں دیا تھا اسے واپس لے لو اور طلاق دے دو، تو انہوں نے طلاق دے دیا۔ تو محترم سامعین، لیکن ہمیں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے، عورتوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر بغیر شرعی عذر کے عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے، حالانکہ شوہر سارے حقوق ادا کر رہا ہے، شوہر اسے خوش رکھا ہے، اس کے باوجود بھی عورت شرارتی بنتے ہوئے شرارتوں میں اتر کر کے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرتی ہے، تو سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اسی لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر شوہر ان کا خیال رکھتے ہیں تو عورتوں کو بیجا غلط شرارتیں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے شوہروں کی قدر کرنا چاہیے۔ محترم سامعین،
یہ چند حقوق تھے جن کا ادا کرنا شوہروں پر لازم ہے، ضروری ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کا خیال رکھیں، شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کا خیال رکھیں، اور ہم میں سے ہر مرد، ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کیا کیا ہیں ان کا مطالعہ کرے، ان کو ضرور پڑھے۔ آدمیوں کو چاہیے کہ بیویوں کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا ہمیں کن کن ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نبھائیں۔ اور خواتین کو بھی چاہیے کہ شوہروں کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ان کے لیے بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں ان کے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ شوہروں کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر وہ ادا کر سکے۔ محترم سامعین، یہ میرا موضوع تھا، میں نے مختصر انداز میں اس کی وضاحت کی ہے۔ آخر میں 2-3 منٹ میں ایک الگ ٹاپک پہ آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قریب میں الیکشن آنے والا ہے اور ہم قریب ہی الیکشن میں داخل ہونے والے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض چیزیں ہیں جن کا لحاظ کرنا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کس طرح نازک ترین ہوتے جا رہے ہیں، کس طرح نازک ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، ہمیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے، بغیر کسی عذر کے، سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ محترم سامعین، میں کسی بھی پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کی جو ہندوستان کے قانون کا احترام نہیں کرتے۔ میں ایسے لوگوں سے حکومت چھیننے کی بات کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے، ایسے ظالموں سے اپنے ملک کو بچانا ہے جو ہندوستان کے قانون کا احترام نہیں کرتے، جو کھلے عام ہندوستان کے قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو ان ظالموں سے بچائیں جن کے پاس خون پانی سے زیادہ سستا ہوتا جا رہا ہے، جن کے پاس خون پانی سے زیادہ سستا ہوتا جا رہا ہے، جو مذہبوں کے نام پر انسانوں کا خون بہاتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مذہبوں کے نام پر آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل، خون ریزی پر ابھارتے ہیں۔ ایسے ظالموں سے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کو ایسے ظالموں سے بچانا ہے جو قوم کی ایک جہتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا دوسرے ممالک کے لوگ ہندوستان کی تعریف کرتے کہ ہندوستانیوں میں کیا ہی بہترین ایک جہتی ہے، کیا ہی بہترین اتفاق ہے، نہ ہندو، نہ مسلم، نہ سکھ، عیسائی، سارے لوگ مل کر کے دیش کو ترقی کرتے ہیں، دیش کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ کیا ہی بہترین اتفاق ہے، دوسرے ممالک کے لوگ ہندوستان کی تعریف کرتے۔ آج انگریزوں کی پالیسی کا استعمال کرتے ہوئے مذہبوں کے نام پر قوم کے اتفاق کو توڑا جا رہا ہے، قوم کے اتفاق کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے ظالموں سے ہمیں اپنے دیش کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ہندوستان کے جو کسان ہیں ان پر خاص نظر رکھی جاتی، ان کا خاص خیال رکھا جاتا، اس لیے کہ کاشتکاری میں ہندوستان کے لوگوں کو صحت مند بنانے میں کسانوں کا بڑا اہم رول ادا ہوتا تھا۔ تو ہندوستان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ان کسانوں کی خاص طور پر رعایت کی جاتی، ان کا خاص خیال رکھا جاتا، اگر قرض وغیرہ ہوتا تو انہیں معاف کر دیا جاتا اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کی جاتی۔ آج مشکلات ایسے ہیں کہ کسان سولی پر چڑھنے کے لیے مجبور ہے، اپنی جان دینے پر مجبور ہے، خوشحال زندگی کے لیے ترس رہا ہے لیکن اس کے لیے خوشحال زندگی میسر نہیں ہو رہی ہے۔
ایک زمانہ تھا ہندوستان تعلیم وغیرہ میں بڑا ترقی یافتہ ملک مانا جاتا تھا، تعلیم کے میدان میں دیگر چیزوں میں ہندوستان ترقیوں کا سفر طے کر رہا تھا، لیکن آج وہ ترقی رک گئی ہے۔ لہذا ایسے جو ظالم ہیں، شرپسند ہیں، جو ہمارے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسے ظالموں سے اپنے ملک کو بچانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو بھی ممکن کوشش ہے وہ کرنا چاہیے، جو بھی ممکن کوشش ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو حکومتیں ہیں اللہ رب العالمین بدلتے رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ جو ایام ہیں ہم انہیں بدلتے رہتے ہیں، کبھی حکومت کسی اور کی ہوتی ہے، کبھی کسی اور کی۔ یہ ایام جو ہیں حکومتوں کے بدلتے رہتے ہیں، کسی ایک کی خاص ہو کر کے نہیں رہتی، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ بدلتے رہتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا، بالکل سچ کہا، جو آج صاحب مسند ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ محترم سامعین، سبھی نے جب ہندوستان کے لیے اپنا خون بہایا، اپنی جانیں قربان کی، ہر ایک کا احترام کرنا ہے، ہر ایک کی قدر کرنا ہے، ہر ایک کے لیے ترقی کے لیے سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیے ڈگریاں کئی لوگوں کے پاس ہیں، نوکری کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، نوکری اسے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرکیف یہ ایسا مضمون ہے جس کے بارے میں آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہترین سے بہترین فیصلہ کرے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے والا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔